ہم تو یہ کہہ رہا آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے، آپ کو جسمانی کوئی بیماری نہیں ہے، آپ پر آسمانی کوئی بلائے نازل نہیں ہوئی ہے، لیکن دل میں کوئی بات ایسی آئی ہے جس کا اثر یہ ہوا جو آپ پر کشی طاری ہو گیا ہے۔ تو ابراہیم ابن ابراہیم نے کہا تھا، ابراہیم نے کہا تھا یہ سچ ہے کہ مجھ میں ایک دل میں ایک بات آئی تھی جس کی بنیاد پر میں بھی ہوش ہوا تھا، میں دل میں لے کر تڑپ رہا ہوں۔ کہا وہ بات کیا ہے؟ لوگوں نے جب پوچھا تھا، جب یہ شاہی عمارت کے وزراء نے پوچھا تھا، سپاہیوں نے پوچھا تھا، بادشاہ آپ کے پاس فوج بھی ہے، آپ کے پاس لشکر بھی ہے، آپ کے پاس تیر و تلوار بھی ہے، آپ کے پاس اسلحہ بھی ہے، آپ کو کس چیز نے خواہش کر دیا تھا جس کی بنیاد پر آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی؟ کہا نہیں جانا، جب میں سپاہیوں کے مابین گیا تھا تو مجھے کربلا یاد آ گیا کہ کاش اس وقت میرے پاس اتنی فوج ہوتی اور امام عسکر کے قدموں پر میرے فرات کا ساگر میں اڑیل دیتا۔ اس وقت یہ ہے کاش یہ فوج کام آ جاتی۔ معزز سامعین کرام، علی اصغر کی محبت دل میں آ گئی تھی، علی اکبر کی محبت دل میں آ گئی تھی، عباس کی محبت دل میں آ گئی تھی، سکینہ کی محبت دل میں آ گئی تھی۔ معزز سامعین کرام، وہی محبت ہے جب ابن ابراہیم کا انتقال ہوا ہے۔ معزز سامعین کرام، جب اسلامی طور طریقے سے اسے دفن کیا گیا، جب دفن کیا گیا اسے قبر کے حوالے کر دیا گیا، معزز سامعین کرام جب وہاں سے لوگوں نے رخصتی باندھا ہے تو یہ ہے نقیرین، چاہے جو بھی ہو نقیرین تشریف لاتے ہیں قبروں میں۔ معزز سامعین کرام نقیرین تشریف لائے ہیں۔ معزز سامعین کرام، نقیرین جب تشریف لاتے ہیں اور لانے کے بعد اسی قبر انور میں ایک چہرے کا نقاب ہے جن کے نقاب سے یہ نورانیت ٹپک رہی ہے، نورانیت پھوٹ رہی ہے، نورانیت کا چلون موٹار ہے۔ نقیروں نے ان کے طرف جب اشارہ کیا ہے تو معزز سامعین کرام وہ نقیرین جو قبر کے اندر تھے انہوں نے یہ بشارت دی ہے کہ اے ابراہیم بادشاہ، تجھے قبر میں بھی بادشاہی عطا ہو گئی اور تمہیں یہ ہے حشر میں بھی بادشاہی عطا ہو گئے۔ معزز سامعین کرام، تو بے حساب و کتاب جنت میں جائے گا۔ جس طریقے سے ابراہیم نے کہا، دل ہی میں سوچا یہ شخصیت کون ہے جس کی اتباع میں یہ فرشتے نقیرین تابع میں ہے؟ آخر ہے کون؟ یہاں قبر میں تو کسی کا چلنے والا نہیں ہے، آخر یہ شخصیت کون ہے؟ قبر میں یہ ہے، اس شخصیت کے قدموں پہ گر گئے اور پوچھنے لگے یہ کون سا معاملہ ہے؟ آپ کون ہے؟ جہاں پر لوگوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا، سپاہیوں نے ساتھ چھوڑ دیا تھا، اہل خانہ نے ساتھ چھوڑ دیا تھا، اس قبر کے اندر بھیانک موت ہے۔ اور یہ ہے سختی کا معاملہ ہوتا ہے، وہ قبر ہوتا ہے۔ آپ مدد کرنے والے کون ہیں؟ تو کہا کہ کوئی اور نہیں ہو بلکہ جناب محمد رسول اللہ کے بیٹے حضرت امام حسین ہو، امام حسین ہو۔ آپ نے جسے فرمایا بادشاہ ابن ابراہیم نے کہا آپ یہاں میری قبر میں کیوں تشریف لائے؟ کیوں تشریف لائے؟ کس کام کی بنیاد پر ہمارے تشریف لائے ہیں آقا حسین؟ کربلا والے داتا کیوں تشریف لائے ہیں؟ کہا نہیں جانو، تو نے ایک مرتبہ صرف دل میں اہل بیت طاہر کی محبت تیرے دل میں جاگ اٹھی تھی، اسی جاگنے کی بنیاد پر تجھے بھی ہوشی ہوئی تھی۔ تو میرا وہ گھرانہ ہے، اگر میری کوٹری میں کوئی مجھ سے محبت کرتا ہے، بھیانک موت ہم اس کی مدد کیا کرتے ہیں، اس کی پریشانیوں پہ آتے ہیں، بلاؤں پہ آتے ہیں۔ میرا خاندان وہ خاندان ہے، سقیب نے سقی ہے، کائنات کا عجب ہے، میری سخاوت کا محتاج ہے۔ اے ابراہیم، تجھے جاؤ اور جنت میں تجھے سردار بنایا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، مسلک اعلیٰ حضرت، زندہ باد، عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، عشق اعلیٰ حضرت، محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، ذکر اعلیٰ حضرت، شہدائے کربلا، زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ قرآن کا قرآن ہے، قرآن رہے گا، ایمان کا ایمان ہے، ایمان رہے گا۔ اسلام تیری گردن پر حسین ابن علی کا، احسان کا احسان
رہے گا. شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین, دین ہست حسین دین پناہ ہست حسین, سرداد نداد دست در دست یزید حقا کی لا الہ ہست حسین. معزز سامعین کرام, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نواسا عاشورے کے دن میدان کربلا کی سرزمین پر میرے آقا کے مہکتے ہوئے پھول جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا میرا یہ بیٹا جنتی نوجوانوں کا سردار ہے, میرا یہ بیٹا یہ ہے جنتی پھول ہے. معزز سامعین کرام, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نواسا اس دن ہے جس دن جانتے ہیں وہ عاشورہ جس کی تاریخ آج سے نہیں لکھی گئی ہے, جس کا مقام آج سے, جس تاریخ میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں جس کا مقام آج سے نہیں لکھا گیا ہے. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے, جب اتہاس اٹھا کر دیکھیں گے, اتہاس اور تاریخ ایک پلے پہ رکھ دیا جائے, حدیث مصطفیٰ کا جب مطالعہ کریں گے تو جانتے یہی وہ دن ہے, عاشورے کا دن ہے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوہے قلم کو پیدا کیا ہے. یہی وہ تاریخ ہے جس میں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دن پیدا کیا تھا. یہی وہ تاریخ ہے جس میں حضرت آدم کی توبہ کو قبول کیا تھا. یہی وہ تاریخ ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ نے خلافت سے نوازا تھا. یہی وہ تاریخ ہے جس یوم عاشورہ میں اب ہم تشریف فرما ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت عطا کی گئی تھی. یہی یوم عاشورہ ہے جس میں یوم عاشورہ میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری ہوئی تھی. یہی وہ یوم عاشورہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی 40 سال کے بعد. یہی یوم عاشورہ ہے معزز سامعین کرام جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو صحت کی عافیت عطا فرمائی تھی. یہی یوم عاشورہ ہے جس میں حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھا لیا گیا تھا. یہی یوم عاشورہ ہے جس یوم عاشورہ میں ہم آپ بیٹھے ہوئے ہیں. اسی یوم عاشورہ میں حضرت عیسیٰ روح اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے ان کے قوم یہ ہے آسمان پہ اٹھا لیا تھا. موسیٰ کلیم اللہ کو اس طریقے سے ظالم قوم سے آپ کو نجات بخشا تھا. معزز سامعین کرام, بتائیے ذرا یہ مقدس والے دن کو مقدس لال کی شہادت کے لیے رب نے چن کر یہ بتا دیا یہ کوئی عام نہیں ہے, انبیاء کی جماعت میں سے ہے. اگر نبوت کا دروازہ نہ بند ہوا ہوتا تو یہ بیٹا یہ رسول اللہ کے خانوادے کا رسول اللہ کے خانوادے کا نبوت کی لہریں اس میں ہوتی تھی, لیکن نبوت کا دروازہ بند ہے. معزز سامعین کرام, اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کے خانوادے کا بچہ یہ ہے اعلیٰ مقام پر فائز ہونے والا تھا. اسی لیے اللہ نے کہا سب لوگوں کو شہادت ملے گی, لیکن یہ میرے محبوب کا محبوب بیٹا یہ شہید اعظم ہوگا اور شہید اعظم ہوگا اور ایسے دن ہوگا جس میں یہ ہے جس کی شہادت رب کی بارگاہ میں مقبول رہے گی تا قیامت, جس کی شہادت کے گن گائے جائیں گے. معزز سامعین کرام, وہی میدان کارزار ہے حضرت امام حسین ہے, کربلا کی سرزمین پر ہے. صبح کی سفیدی نمودار ہوئی ہے, بڑی آب و تاب کے ساتھ نمودار ہوئی ہے. امام حسین نے کہا اے بیٹا مارے کارزار میں جاؤ, اس میدان کارزار میں جاؤ اور جا کر دیکھ کر آؤ اور پتہ لگا کر آؤ معزز سامعین کے نام لڑنے کے حالات کیسے رہیں گے. یہ ظالم اس طریقے سے ان کے یہ ہے گوشے گزار میں نے بہت سی باتیں کی ہے لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا ہے, انہوں نے نہیں مانا ہے. بیٹا جاؤ میدان کارزار میں. حضرت علی اکبر امام علی اکبر کو بھیجا ہے. امام علی اکبر جب کارزار میں گئے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں, ان کی نگاہیں دیکھ رہی ہے کہ کارزار کے اندر ایک خاتون ہے جو چہرے پر نقاب ہے, اس طریقے سے ہچکیاں باندھ کر رو رہی ہے اور یہاں اسی سرزمین سے میدان کار
कागजात से आपने ये है दामन में चुन रही है, अपने आंचल में उठा कर डाल रही है और डाल रही है। मैंने इस तरीके से उस खातून से पूछा लेकिन बोल रही नहीं है। लेकिन ये है जब वापस आते हैं हजरत इमाम हुसैन की बारगाह में आते हैं, आली मुकाम की बारगाह में आते हैं, पूछा बेटा अली अकबर कागजार में गए थे, क्या देखा है?